نکاح نگاہ کو نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نگاہیں پاکیزہ رہیں۔ نکاح سکون و راحت اور پاکیزہ طریقہ سے انسانی نسلوں کے وجود میں آنے کا اور خاندانوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح کرنے کے بعد آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور نکاح کرنے کے بعد آدمی کے خیالات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے وقت چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے، نکاح کا کیا معیار ہونا چاہیے اور نکاح کیوں کرنا چاہیے۔ نکاح کرنے کے بعد آدمی کے خیالات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر نکاح کے بعد بھی آدمی کے خیالات محفوظ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نکاح کو نکاح کے جذبہ سے نہیں کیا۔ اب دیکھیں نکاح کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ نکاح کے 4 معیار ہیں۔ دنیا کے اندر قومیں نکاح کرتی ہیں، ہر قوم کے نکاح کا معیار الگ الگ ہے۔ یہودیوں کے پاس نکاح کا معیار مال ہے۔ یہودی اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ مال و دولت حاصل ہو۔ جہاں مال و دولت حاصل ہو وہاں یہودی اپنا پیغام بھیجے گا اور اسے قبول کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے مال و دولت معیار ہے تو گویا اس کے اندر یہودیت ہے۔ جب سے یہ قوم پیدا ہوئی ہے اور جب سے یہ یہودی قوم گمراہ ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں کے پاس مال و دولت معیار ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ایک معیار ہے حسن و جمال، اور یہ معیار ہے نصارہ کا۔ وہ لوگ مال نہیں دیکھتے، وہ لوگ صرف حسن دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حسن کو معیار بنا کر نکاح کرتا ہے تو وہ آدمی گویا عیسائی ہے۔ اس کے بعد ایک معیار اور بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب افراد حسب نسب اور خاندان کو دیکھا کرتے تھے۔ جس کا حسب نسب و خاندان جتنا بلند ہوتا، اس حسب نسب خاندان والی عورت سے یہ لوگ نکاح کرتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حسب نسب کو معیار بنا کر شادی کرتا ہے تو اس کے اندر جاہلیت ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر، انجینئر، علامہ یا چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ حسب نسب کو معیار بنا کر شادی کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔ اگر اس کے پاس جاہلیت نہ ہوتی تو علم و عقل ہوتی تو وہ حسب نسب کو کبھی معیار نہیں بناتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اسلام نے جو معیار دیا ہے وہ معیار دینداری، تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہے۔ لڑکے والے جب لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں اور ان کے سامنے مال و دولت ہے، حسن و جمال اور حسب نسب ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ معیارات یہودی، نصرانی اور جاہلوں کے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی کا انتخاب اگر کوئی اس معیار کو سامنے رکھ کر کر رہا ہے کہ وہ کتنی پرہیزگار ہے، کتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کتنا اس کے اندر آخرت کا خوف ہے کہ کل اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، تو لڑکے اور لڑکی والے مسلمان ہیں، ان کے اندر اسلام ہے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین اور اس کی شریعت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج نہ دولہے کو اللہ کا ڈر ہے، نہ دلہن کو اللہ کا ڈر ہے، جس کے سبب آج میاں بیوی میں اختلاف ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس میاں بیوی کا مقدمہ آیا جس میں بیوی نے کہا کہ شوہر اس کی بات نہیں سنتا، جبکہ شوہر نے کہا کہ بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ یہ سن کر اس اللہ والے بزرگ نے کہا، نہ تم ان کی سنو نہ وہ تمہاری سنیں، بلکہ دونوں مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی سنو۔ اس لیے نکاح میں کبھی بھی مال اور حسن و جمال کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو کامیاب ہو جاؤ دین کو اختیار کر کے۔ نکاح کے بعد ان سب معیارات کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کی روشنی میں سن لیجئے کہ نکاح میں کامیابی وہاں ہے جہاں دین ہے۔ ہم اپنی اولاد کو آج دنیا کمانے کی ہر چیز سکھا رہے ہیں، اور نہیں سکھا رہے ہیں تو صرف دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ اب نکاح کیوں کرنا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے مخلوق کو بڑھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ دوسری بات، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری بات، نکاح کرنے کے بعد اگر تمہاری اولاد بچپن میں انتقال کر جائے تو وہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی جو تمہیں بخشائے بغیر نہیں چھوڑے گی، اور اگر وہ بڑی ہو جائے گی اور تم نے انہیں دین سکھایا اور تمہارا انتقال ہو جائے تو وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس جذبہ کے تحت نکاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔